اسبق بن نباتہ جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام کو ضربت لگی تو ہر طرف سے لوگ آنے لگے اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ابن ملجم کے قتل کے منتظر تھے۔ امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ ابن ملجم کے کام کو شہادت تک تاخیر کریں۔ اگر حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے پھر تو ہماری مرضی ہے، ورنہ خود مولا اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اب اپنے گھروں میں چلے جائیے۔ خدا آپ کے گناہوں کو بخش دے، بابا سے اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، ان کی طبیعت اس قابل نہیں ان سے ملاقات کی جائے۔ سب لوگ چلے گئے لیکن میں نہ گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے اسبغ، میں نے اپنے بابا کی طرف سے جو بتایا آپ نے نہیں سنا؟ میں نے کہا، ہاں میں نے سنا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت علی کی زیارت کروں اور ان سے ایک حدیث سن لوں، میرے لیے اندر آنے کی اجازت لے لیں۔ امام حسن علیہ السلام واپس اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ میں اندر گیا۔ حضرت امیر المومنین کے بستر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک زرد رنگ کا رومال سر پر باندھا ہوا ہے، لیکن حضرت کے چہرے کا رنگ رومال کی زردی سے زیادہ زرد تھا۔ آپ زہر کے اثر کی وجہ سے شدید تکلیف محسوس کر رہے تھے، اس کے باوجود میرے لیے ایک حدیث بیان کی۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ دودھ حضرت علی علیہ السلام کے لیے مفید تھا۔ جب لوگوں نے سنا تو ہر ایک حضرت کے لیے دودھ لے آیا۔ امام حسن علیہ السلام دودھ کا ایک پیالہ امام کے پاس لائے اور حضرت کو دیا۔ آپ نے اس سے تھوڑا سا دودھ پیا اور فرمایا، باقی دودھ اسیروں یعنی ابن ملجم کے پاس لے جاؤ۔ پھر امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، جو تمہاری گردن پر میرا حق ہے وہ یہ ہے کہ جو لباس تم پہنتے ہو اور جو کھانا تم کھاتے ہو وہی ابن ملجم کو بھی کھلاؤ اور پہناؤ۔ ایک اور عبارت میں یوں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے سر کو اپنے دامن میں رکھا اور گریہ کیا تو آنسو حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر پڑے۔ امام علی نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ امام حسن علیہ السلام نے روتے ہوئے عرض کیا، بابا جان، کس نے آپ پر ضربت لگائی؟ فرمایا، یہودی عورت کے بیٹے عبد الرحمن نے۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر نماز کی جگہ لے جائیں۔ آپ کو اٹھا کر نماز کی جگہ لے گئے اور لوگ زار و قطار روتے تھے، اس قدر جان سوز گریہ کرتے تھے کہ نزدیک تھا کہ ان کی روح بدن سے نکل جائے۔ امام حسین نے بابا کی طرف متوجہ ہوئے اور بہت زیادہ روئے۔ اس حالت میں امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے بعد کیا کریں گے؟ آپ کی رحلت رسول خدا کی رحلت کی طرح جان سوز ہے۔ خدا کی قسم ہمارے لیے یہ بہت سخت ہے کہ آپ کو اس حالت میں دیکھیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے حسین، میرے نزدیک آؤ۔ حسین کے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے نزدیک آئے۔ امام نے امام حسین کے آنسوؤں کو پونچھا اور اپنے ہاتھ کو امام حسین کے دل پر رکھا اور فرمایا، بیٹا، تیرے دل کو اللہ تعالیٰ صبر اور استقامت عطا فرمائے اور تجھے اور تیرے بھائی کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ آرام سے رہو، گریہ نہ کرو، خداوند تعالیٰ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر عطا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت کے دوسرے فرزند حضرت کے قریب آئے اور رونے لگے۔ امام نے انہیں بھی صبر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی علیہ السلام بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے سارے فرزند ایک ایک کر کے امام کے قریب آئے، آپ کے قدم کا بوسہ لیتے اور کہتے، بابا جان، یہ آپ کی کیا حالت ہے کہ جو ہم سے نہیں دیکھی جاتی؟ کاش ہماری ماں فاطمہ زندہ ہوتی اور ہمیں تسلی دیتی، کاش مدینہ میں نانا کی قبر کے قریب ہوتے تو ان کے سامنے اپنا درد دل بیان کرتے۔ اس غریبی اور یتیمی کا اس قدر نالہ و فریاد بلند ہوا کہ جو بھی سنتا وہ بے اختیار روتا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ایک کو اپنی آغوش میں لیتے اور فرماتے، میں تمہارے نانا اور تمہاری مادر گرامی کے پاس جاؤں گا،
میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے کہ رسول خدا اپنی آستین کے ساتھ میرے چہرے سے غبار صاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے علی، جو کچھ تمہارے اوپر تھا اس کو بجا لائے۔ یہ خواب دلالت کرتا ہے کہ میں آج تمہارے نانا کے پاس چلا جاؤں گا۔ ایک دوسرے مقام پر منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بستر پر تھے، آپ کی نگاہ حسین پر پڑی اور فرمایا، اے حسین، تم اس امت کے شہید ہو، تم پر لازم ہے کہ مصائب الہی پر صبر کرو۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ اپنی شہادت سے چند گھنٹے قبل امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اس طرح وصیت کی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے تابوت میں رکھنا، اس کے بعد تابوت گھر سے باہر نکالنا، تم تابوت کے پچھلے حصے کو اٹھانا، تابوت کا اگلا حصہ خود بخود اٹھ جائے گا، مجھے سرزمین نجف میں دفن کرنا، وہاں ایک چمکتا ہوا سفید پتھر دکھائی دے گا اور ایک تختی نظر آئے گی، اس کو اٹھانا، اس کے نیچے تیار شدہ قبر ملے گی جو کہ قبر حضرت آدم کے سر کی جانب ہوگی، مجھے اس میں دفن کر دینا۔ جب حضرت کی 21 رمضان کی رات شہادت ہوئی، امام حسن نے اپنے بھائیوں کے تعاون سے آپ کو غسل کے بعد حنوط کیا، کفن دیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت کو تابوت میں رکھا، تابوت کو پیچھے سے اٹھایا، تابوت آگے سے خود بخود بلند ہوا، حسن، حسین، عبداللہ بن جعفر، محمد حنفیہ رات کے وقت جنازے کو نجف کی سرزمین میں لائے، اچانک وہاں پر ایک چمکتا ہوا سفید پتھر دکھائی دیا، اس کو نکالا تو وہاں ایک تختی نظر آئی، اس پر لکھا تھا کہ یہ وہ قبر ہے کہ جس کو نوح علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ذخیرہ کیا، جنازے کو اٹھا کر قبر میں رکھا، قبر کو بند کر کے کوفہ واپس لوٹے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، میرے لیے 4 مقام پر 4 قبریں کھودیں، ایک مسجد کوفہ میں، 2 کوفہ کے میدان میں، 3 نجف میں اور 4 جودہ بن حبیرہ کے گھر میں، تاکہ میری قبر کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ وصیت اس لیے تھی تاکہ حضرت کی قبر ان کے دشمنوں کے کھودنے اور توہین کرنے سے محفوظ رہے۔ حضرت کو رات کی تاریکی میں چھپا کر لے جایا گیا اور 4 افراد جنازے کو اٹھا کر لے گئے، اور وہ افراد یہ تھے، حسن و حسین، محمد حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر۔ بعض روایات کے مطابق حضرت کی قبر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک اور ایک اور قول کے مطابق ہارون رشید کے زمانے تک وقفی رہی۔ روایت میں ہے کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کو دفن کر کے واپس آئے تو شہر کوفہ کے دروازے کے قریب ایک ویران جگہ پر ایک فقیر نابینا کو دیکھا کہ جو بیمار تھا، اینٹ کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر نالہ و فریاد کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں ایک فقیر نابینا ہوں، نہ کوئی میرا مونس ہے نہ غمخوار، 1 سال سے اس شہر میں پڑا ہوں، ہر روز ایک مہربان غمخوار میرے پاس آتے تھے، مجھ سے احوال پرسی کرتے تھے، میرے لیے غذا لاتے تھے، مونس اور مہربان تھے، لیکن اب تک 3 روز ہو گئے ہیں میرے پاس نہیں آئے اور مجھ سے احوال پرسی نہیں کی۔ حسنین علیہ السلام نے پوچھا، کیا اس کا نام جانتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے ان سے نہیں پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا، لیکن اس بزرگ نے جواب دیا کہ تجھے نام سے کیا کام، میں خدا کے لیے تمہاری سرپرستی کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، اے فقیر، اس کا رنگ اور شکل کس قسم کی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نابینا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا رنگ اور شکل کس قسم کی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا کوئی علامت ان کے گفتار و کردار کی یاد ہے؟ اس نے کہا، ہمیشہ اس کی زبان پر ذکر خدا جاری ہوتا تھا، جب وہ تسبیح و تحلیل کرتے تھے، زمین، در دیوار اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، جب میرے پاس بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے، مسکین مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، غریب غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ حسن و حسین، محمد حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر نے اس مہربان ناشناختہ کو پہچان لیا، وہ روئے اور کہا، اے فقیر، یہ نشانیاں کہ جن کو تم نے شمار کیا ہے وہ ہمارے بابا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ہیں،
فقیر نے پوچھا ان کو کیا ہوا کہ 3 دن سے میرے پاس نہیں آئے؟ انہوں نے فرمایا اے غریب بے نوا، ایک بدبخت شخص نے حضرت پر ضربت لگائی، اس کی وجہ سے وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے اور ہم ابھی دفن کر کے واپس آئے ہیں، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ جب وہ فقیر حالات سے آگاہ ہوا تو نالہ و فریاد بلند کی، وہ آپ کو کبھی زمین پر مارتا تھا اور کبھی زمین کی مٹی اپنے منہ پر ڈالتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں اس قابل نہ تھا کہ امیر المومنین میری سرپرستی کرتے، ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ حسن اور حسین جتنا بھی اس کو دلاسا اور تسلی دیتے وہ اتنا ہی گریہ کرتا۔ نہیں معلوم ہمیں کیا مرحلہ درپیش ہے، وہ ہمارا محبوب شخص ہمیں غمزدہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس غمزدہ کمزور بوڑھے کو اس ویرانے میں غریب، بے کس اور بے یار و مددگار کی حالت میں چھوڑ گیا۔ پیر مرد فقیر نے امام حسن اور امام حسین کے دامن کو پکڑا اور کہا، تمہارے نانا کی قسم، تمہارے بابا کی روح کا واسطہ، مجھے ان کی قبر پر لے جاؤ۔ امام حسن نے اس کے دائیں ہاتھ کو اور امام حسین نے اس کے بائیں ہاتھ کو پکڑا، اس کو حضرت علی علیہ السلام کے مرکز پر لے آئے۔ وہ قبر سے لپٹ گیا، بہت زیادہ رویا اور کہا، خدایا، میں اس مہربان باپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تجھے اس صاحب قبر کا واسطہ کہ میری روح بھی قبض کر لے۔ اس کی دعا قبول ہوئی، اسی وقت اس کی روح قبض ہو گئی۔ امام حسن اور امام حسین اس جان سوز حادثہ سے بہت زیادہ روئے اور خود اس فقیر کو غسل دیا، کفن دیا، اس پر نماز پڑھی اور اس کو حضرت کے روضے کے اطراف میں دفن کیا۔ حرم رنجیدہ ہے، حرم کا مالک کہاں ہے کہ ہدایت کے ارکان جس سے قائم تھے؟ اے شہنشاہ، تیرے آستانے پر ایک محتاج اصحاب کہف کے کتے کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اس کے حال زار پر ایک نظر کرم کر کہ تیرا کرم عام ہے اور سب کے لیے ہے۔